میرے محترم بھائی اور بہنوں، حج آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے۔ عبادات میں کوئی اجتہاد اور عقل نہیں، جیسے اللہ نے کہا ہے ویسے کرنا ہے۔ نماز اپنی عقل سے ہم معلوم نہیں کر سکتے، روزہ ہے، حج ہے۔ عبادات میں جیسے آسمان والے نے بتایا اور جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا، بس ہم نے وہ کرنا ہے۔ باقی چیزوں میں معاملات ہیں، زندگی کی باقی ضروریات ہیں، اس میں زمانے کے لحاظ سے سوچ بچار بھی ہے، تبدیلی بھی ہے، اجتہاد بھی ہے۔ عبادت اسے کہتے ہیں جس میں بس جو اللہ نے کہا، جو اس کے نبی نے فرمایا، کر کے دکھایا، ویسے کرنا ہے۔ ہمارے نبی پاک کا میں تھوڑا سا آپ کو مختصر خاکہ حج کا بتا دیتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کا جب اعلان فرمایا، یہ 10 ہجری، تو اطراف سے قبائل جمع ہوئے، کوئی 12,000 کا مجمع اکٹھا ہو گیا مدینہ میں۔ 25 تاریخ کو بروز ہفتہ آپ نے نماز ظہر سے پہلے غسل فرما کے 2 چادریں احرام کی نیت کے بغیر 2 چادریں باندھ، کرتا بھی اتار دیا، تہمد بھی اتار دیا۔ سحارا ایک بستی ہے جو آج کل مسقط میں آتی، وہاں سے ایک کپڑا آتا تھا، اس کی آپ نے 2 چادریں لی۔ پھر آپ نے ظہر کی نماز کے بعد اپنے پورے قافلے کو لیا، ذوالحلیفہ جس کو آج کل ابیار علی کہتے ہیں، یہاں آپ نے آ کر قیام فرمایا، اور عصر، مغرب، عشاء اور فجر اور ظہر 5 نمازیں آپ نے یہاں ادا فرمائیں۔ آپ گزر رہے تھے کہ جبریل ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں یہ پاک وادی ہے، یہاں آپ قیام فرمائیں۔ ایک رات کی قیام کے بعد صبح آپ نے فجر کی نماز کے بعد غسل فرمایا، خوشبو لگائی، اپنے بالوں کو تیل لگایا، پھر شہد لگایا۔ شہد گوند کا کام دیتا ہے، چونکہ اب ننگے سر جانا تھا تو بال بڑے تھے آپ کے، شانوں تک آئے ہوئے تھے، تو آپ نے ان کو شہد لگا کے نا وہ جوڑ دیا، آپس میں جوڑ دیا۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشبو لگائی۔ جسم پہ خوشبو لگا سکتے ہیں احرام سے پہلے، احرام کے کپڑے کو نہیں، جسم پہ خوشبو لگا سکتے ہیں احرام کی نیت کرنے سے پہلے۔ بالوں میں، مانگ میں آپ نے خوشبو لگائی۔ پھر اس کے بعد آپ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی اور آپ اونٹنی پہ سوار ہوئے اور قبلہ رخ ہو کر آپ نے کہا لبیک حجۃ اللہم لبیک۔ آپ نے حج کا احرام باندھا تو جبریل آئے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عمرے کو شامل فرمائے۔ وہاں سے آپ چلے، آپ کے ساتھ کوئی 12,000 کا مجمع تھا، اور آپ ملل میں آپ نے قیام فرمایا۔ ملل سے نکلے اور روحا میں پہنچے۔ روحا میں کنواں ہے، وہاں 70 نبیوں نے قیام کیا ہے حج کے دوران، حج پر جاتے اور آتے ہوئے۔ وہاں آپ نے بھی قیام فرمایا، رات بھی ٹھہرے۔ روحا سے چل کر آپ افایا پہنچے، افایا سے عرج پہنچے، عرج سے ابوا پہنچے۔ ابوا پہنچے تو سامنے بستی تھی جہاں آپ کے سارے انتظام کیے گئے تھے رہائش کے، اور یہ قافلہ 12,000 کا 60-70,000 کا ہو چکا تھا۔ تو ابوا میں آپ کی والدہ کی قبر ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ تو آپ سڑک سے یوں ہٹ گئے، اندر پہاڑوں میں چلے گئے۔ اکثر مجمع تو نیا تھا، انہیں نہیں سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی اندر کہاں جا رہے ہیں۔ چندے کو پتا تھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، تو آپ چلتے 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 ایک جگہ اپنے اونٹنی کو بٹھایا، کوئی وہ 70-80 فٹ اونچا پہاڑ ہے، تو وہاں سے آپ اوپر چڑھے۔ یہ اپریل کا مہینہ تھا اور ماں کی قبر کے سرانے تشریف لائے، اور یوں اپنے گھٹنے اٹھائے اور ہاتھ یہاں رکھے اور سر یہاں دیا، یہ پوزیشن بنائی جیسے چھوٹے بچے بناتے، اور پھر جوں سرہانے بیٹھ کے رونا شروع کیا۔ صدمہ تو چند دنوں بعد بھول جاتا۔ میں اب اپنی ماں کے یاد میں رونا بھی چاہوں تو رونا نہیں آتا، اپنے باپ کی یاد میں رونا بھی چاہوں تو رونا نہیں آتا۔ اور میرے نبی کو 57 برس گزر چکے تھے ماں کے گئے ہوئے، تو وہ 57 سال پرانا درد ابھی زخم بھرا نہیں۔ آپ اس پوزیشن میں بیٹھے اور اتنا روئے کہ سارا رواں آپ کا آنکھ بن کے رو رہا تھا، اور ساری داڑھی آپ کی آنسوں سے تر ہو گئی، اور اپنے آگے جانے سے انکار کر دیا کہ میں آج رات اپنی ماں کے پاس ٹھہروں۔ اپنے رات وہیں گزاری۔
کیا رات تھی. ابواس سے چلے تو آپ عصفان پہنچے. عصفان تھے تو آپ نے کہا ابو بکر یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا جو عصفان. کہا میں دیکھ رہا ہوں ہود اور صالح علیہ السلام گزر رہے ہیں اس وادی سے لبیک کہتے ہوئے حج کو جا رہے ہیں. عصفان سے آپ مر الزہران پہنچے، پھر وہاں سے آپ صرف پہنچے، پھر وہاں سے آپ تنعیم پہنچے. تنعیم میں آپ نے احرام کی چادروں کو تبدیل فرمایا. جو 2 چادریں مدینہ میں زیب تن فرمائی تھی تنعیم اتار کر تو نئی چادر اسی کپڑے کی. پھر مکہ کے ٹاپ سے آپ انٹر ہوئے اور بیر زی طوا کے کنویں پر آ کر آپ نے قیام فرمایا. یہ ہے اتوار کی رات. 25 کو چلے اور 4 کی رات کو، یہ مہینہ 29 کا تھا، تو 4 کی رات کو آپ مکے پہنچ گئے. اتوار کو صبح آپ نے غسل کیا، خالی پانی بہایا اور عمرہ کے لیے تشریف لے گئے. صفا مروہ کی طرف سے آپ پہنچے. بابو بنی شیبہ کے سامنے آپ نے اونٹنی کو بٹھایا تو بنو ہاشم خاندان کے بچے آ گئے. ان سب کو ملے، کئیوں کو اونٹنی پہ بٹھا لیا، کئیوں کو پیار کیا، گلے لگایا. پھر ان سب سے ہو کر بابو بنی شیبہ، یہ بابو بنی عبد مناف تھا، آپ کے خاندان کا دروازہ تھا، اس سے آپ انٹر ہوئے. اور جب آپ فارغ ہوئے تو بابو بنی مخزوم سے آپ باہر نکلے. آپ نے جاتے ہی حجر اسود کا بوسہ لیا، پھر سجدہ کیا، پھر بوسہ لیا، پھر سجدہ کیا، پھر بوسہ لیا، پھر سجدہ کیا. پھر آپ رونے لگے، بہت روئے. اس کے بعد آپ طواف شروع فرمائے. تیسرے یا چوتھے چکر میں آپ نے پانی بھی پیا اور حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر حجر اسود کے بوسے پہ لڑائی نہ کرنا، جگہ ملے تو لے لینا، جھگڑا نہ کرنا. جیسے ہمارے نادانی میں لوگ وہاں عورتیں بھی ایسی حماقت کرتی ہیں کہ ایک سنت عمل کے لیے فرض چھوڑ دیتے کہ مرد عورت کا یوں آپس میں اختلاط، یہ اس سے بچنا فرض ہے، اور وہ ایک سنت کے لیے گھس رہی اور لڑائی جھگڑے فساد. قریب بھی نہیں جانا چاہیے. اللہ کے نبی نے استلام کیا، جب رش ہو گیا تو آپ کے پاس ایک لکڑی تھی، وہ دور سے یوں لکڑی کو لگا کر اور اس کا بوسہ لے لے. پہلا آپ نے بوسہ لیا، اس کے بعد رش ہو گیا تو پھر آپ نے ہر دفعہ بوسہ ایک دفعہ بوسہ لیا. اس کے بعد آپ کے پاس ایک لکڑی تھی، اس لکڑی کو آپ یوں چھوتے تھے اور حجر اسود کو اور اس کا بوسہ لے لیتے تھے. بوسہ صرف ایک دفعہ. پھر جب آپ نے 2 نفل پڑھ لیے اور تشریف لے گئے صفا مروہ کے لیے تو پھر حجر اسود کا بوسہ لیا اور آپ نے جا کر صفا مروہ پہ 7 چکر پورے کیے. بعض روایت میں ہے کہ 3 چکر پیدل کیے، پھر مجمع زیادہ ہو گیا تو 4 اونٹنی پر بیٹھ کر گیا تاکہ لوگ دیکھ لیں. اس کے بعد آپ نے اعلان فرمایا کہ بھئی جن کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے وہ احرام کھول دو. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کھولیں. تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس قربانی کا جانور ہے، ابو بکر کے پاس، عمر، زبید، طلحہ یہ نہیں کھولیں گے جو کہ ان کے پاس بھی قربانی کا جانور ہے، باقی جن کے پاس نہیں کھول دو. تو سب نے کھول دی اور حج افراد بھی تمتع بن گیا، حج قران بھی تمتع بن گیا. اب نہیں ہو سکتا، جو نیت کریں گے وہی کرنی پڑے گی، لیکن اللہ کے نبی کا خاص حکم تھا تو سب کا حج تمتع بن گیا. بیچ کے زمانوں میں یہ نہیں تھی، اس کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ فرمایا. اور آپ اپنے عید کے موقع پر 2 جانور ذبح فرماتے تھے، 2 دمبے، ایک امت کے لیے اور ایک اپنے لیے. سبحان، ایک امت کے لیے ایک اپنے لیے. ابراہیم علیہ السلام سے یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ ان کی ہستی کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن پر ساری امتوں کا اتفاق ہے. یہود بھی ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں ہمارے ہیں، عیسائی بھی ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں ہمارے ہیں، مسلمان بھی ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں ہمارے ہیں. آگے پھر یہود موسیٰ علیہ السلام پر رک جاتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پر رک جاتے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں. ان ابراہیم لأواہ حلیم، ان ابراہیم لأواہ حلیم. ابراہیم بہت مہربان رونے دھونے والے تھے، اور ابراہیم کا مطلب بھی ہے مہربان باپ.
مہربان باپ۔ ابراہیم علیہ السلام کی کہانی تو بہت لمبی ہے، اسے سنانے کے نہ مجھے سکت ہے اور نہ ہی آگے جو ہم کاسٹ کرتے ہیں اس میں اتنی ہمت ہوتی ہے، تو ہم شروع ہی کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے اپنے بچے کی قربانی کیسے لی، پیچھے سارے واقعات کو چھوڑ کر۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے زندہ سلامت باہر نکالا، تو پھر انہوں نے ہجرت فرمائی اور مصر گئے۔ مصر کا جو بادشاہ تھا وہ ہر آنے والی عورت کو زبردستی ایک رات اپنے کمرے میں رکھتا تھا، تو اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کو بھی قبضہ کر کے اپنے کمرے میں رکھا۔ جو ہی ہاتھ بڑھاتا اس کا ہاتھ سوکھ جاتا، پیچھے کرتا تو ٹھیک ہو جاتا، پھر ایسے ہاتھ بڑھاتا سوکھ جاتا، پھر پیچھے کرتا ٹھیک ہو جاتا، پھر ایسے ہاتھ بڑھایا سوکھ گیا، پھر پیچھے کیا ٹھیک ہو گیا۔ تو اس نے کہا یہ تو کوئی اور ہی بات ہے، تو اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ وہ ان ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت 70 سے اوپر جا چکے تھے اور حضرت ہاجرہ 20-22 سال کی تھی۔ یہ 3 افراد کا قافلہ ہجرت کر کے فلسطین پہنچا اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر گزر گئی۔ رب حب لی من الصالحین، یا اللہ کوئی نیک بچہ دے، یا اللہ کوئی نیک بچہ دے۔ اولاد کا نیک ہونا ضروری ہے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، عالم بنے، مفتی بنے، ان میں سے کوئی چیز ضروری نہیں، اولاد کا نیک ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے لیے والدین کو ٹائم دینا پڑے گا، والدین کو محبت دینی پڑے گی، والدین کو گود دینی پڑے گی، والدین کو شفقت دینی پڑے گی، ورنہ اولاد اور ماں باپ 2 کنارے بن جائیں گے۔ کچھ تقریباً 84 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ سے بیٹا دیا، سارہ کی بجائے ہاجرہ سے بیٹا دیا۔ حضرت اللہ کی حکمت تھی، اللہ بھی یہی چاہ رہے تھے، تو حضرت سارہ کو بڑی تکلیف ہونے لگی، کہنے کہ اس بچے کو مجھ سے دور کرو، اس بچے کو مجھ سے دور کرو، میں دیکھ نہیں سکتی۔ تو جبریل آئے کہ اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ اسے یہاں سے دور کرو، کہ کہاں لے جاؤں؟ کہ یہ ہم بتائیں گے کہاں لے جانا ہے۔ تو جبریل انسانی شکل میں اونٹ پہ سوار ہو کر تشریف لائے اور پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اونٹنی پر، بچہ بیگم، اور آگے جبریل رہبر کے طور پر۔ فلسطین سرسبز ہے، کہیں خشک ہے لیکن پانی ہے، اچھی آبادی ہے۔ چلتے 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 1 مہینہ کا سفر کرنے کے بعد جب وہ علاقہ شروع ہوا جہاں کالے پہاڑ، کالے پتھر، کوئی پتا نہیں سبزے کا اور کوئی نشان نہیں پانی کا، وہاں سے چلتے 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 4 پہاڑوں کے اندر ایک وادی سی آئی۔ جب وہاں پہنچے تو جبریل کہنے لگے اللہ کے نبی یہاں ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ دیں۔ جب وہ آگ میں جا رہے تھے نا ابراہیم علیہ السلام، تو ایک لفظ نہیں بولے، میں نے کہا حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ لیکن جب جبریل نے کہا یہاں چھوڑ دیں تو ایک دم بولے یہاں کیسے چھوڑ دوں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیسے رہیں گے؟ کہ یہ آپ کے رب کی منشا ہے، یہاں اللہ کا گھر بنے گا، یہاں اس بچے کی نسل سے ایک آخری نبی پیدا ہوگا جو پورے عالم کو روشن کرے گا، آپ چھوڑ دیں۔ تو وہ وہاں 3 دن رہے، ان کے لیے ایک چھپر سا بنایا لکڑیاں کاٹ کے، یا 2 دن رہے یا 1 دن، یہ تو کوئی تحقیق کوئی نہیں ہے، لیکن ایک چھپر سا ان کو بنا کے دیا ایسے، یعنی اس ایک اوپر لکڑیوں کی چھاؤں کر دی اور نیچے ایسے بانس سے گاڑ دیے اور چل پڑے۔ تو حضرت ہاجرہ فرمانے لگے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اتنا بڑا امتحان تھا کہ جواب نہیں دینا، بس چپ کر کے چلو۔ انہوں نے پھر پوچھا آپ مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ آگے سے خاموشی۔ چلتے چلتے 3 میل تک وہ اس طرح چلی۔ جب وہ کدئی پہنچی تو اس وقت ان کو خیال آیا یہ اللہ کے نبی ہیں، کہیں ان کو اللہ نے نہ کہا۔ تو ان کا اللہ امرک، کیا آپ کو اللہ نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیں؟ کہنے لگے ہاں، یوں کیا۔ ایک دم ایک نئی ہاجرہ نے جنم لیا،
کہ اذن، یوں گردن، اذن لن یضیعنا اللہ، جاؤ پھر میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام بوجھل دل کے ساتھ پیدل چل رہے تھے، دونوں میاں بیوی اونٹنی پہ سوار ہوئے، اور وہ اپنے بچے کو گود میں لے کر ایسے کھڑی ان کو دیکھ رہے تھے۔ یہ کوئی مہینے کے لیے نہیں جا رہے تھے، پتہ نہیں ہے کب واپس آئیں۔ اج دے بچھڑے قد ملن گے، جانے رب رحمان۔ دیکھتی رہیں پھر انہیں ایسے پہاڑی کے اوپر چڑھے کہ اونٹنی نیچے اتری، تو پھر انہیں منہ موڑا اور واپس اس وادی کی طرف چلی۔ کیا وقت تھا، صبح تھی، شام تھی۔ جو ابراہیم علیہ السلام غائب ہوئے تو ایک دم آپ نے اونٹنی کا منہ موڑا ادھر ہی اور کہا ربنا انی اسکنت من ذریت بواد غیر ذی زرع ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ کیا درد ہے! آپ اندازہ لگاؤ، ایک آدمی کو 84 سال کی عمر میں بیٹا ملے اور پھر اسے ایسے جنگل بیابان میں چھوڑ دیا جائے تو ان کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ اس دعا میں وہ درد ہے جو میرے بھی آنسو نکل رہے ہیں۔ ہم کو 3 دفعہ قصہ سنا چکا۔ اے اللہ، تیرے ہی کہنے پر، تو جو میرا رب ہے، یا اللہ نہیں کہا، اللہم نہیں کہا، ربنا، یا اللہ تو مہربان ہے، اس میں بھی کوئی تیری مہربانی ہوگی، تیری محبت ہوگی، تیری شفقت ہوگی۔ انی اسکنت من ذریت، میں نے چھوڑ دیا اپنی اولاد کو، یا اللہ میں نے وہاں چھوڑا جہاں نہ پتا ہے، نہ دانا ہے، نہ پانی ہے، تو جان اور یہ جانے۔ اس درد بھری دعا نے عرش کو بھی ہلا دیا اور آپ نے منہ موڑا۔ اس باپ کو سوچو جو ہر قدم پہ اپنے معصوم بچے سے دور ہو رہا ہے، اور اس ماں کو سوچو جو ہر قدم پہ اپنے خامن سے دور ہو رہی ہے۔ ابراہیم کی منزل تو آگے گھر ہے، 2 بیویاں اور ہیں، ادھر تو پتھروں کے ساتھ دوستی ہے۔ جب ہاجر، میں ایک دفعہ میں ایسے سوچ میں بیٹھا، میں اتنا رویا میں نے کہا جب وہ ہماری ماں ہاجرہ وہاں اکیلی بیٹھی ہوگی، وہ چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ تھے، اور اندر بیٹھنے والے کو باہر کا پتہ نہیں، باہر والے کو اندر کا پتہ نہیں۔ شام ڈھلی ہوگی تو اندھیری رات نے کیا ظلم ڈھایا ہوگا، کالے پہاڑوں کا اندھیرا، اندھیری رات کا اندھیرا۔ تارے بھی حیران ہوں گے یہ کون بی بی بیٹھی ہوئی ہے۔ ستارے روزانہ ہی نکلتے تھے، لیکن آج وہ ایک نیا تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ایک معصوم شہزادی ایک معصوم بچے کو گود میں لے کے بیٹھی ہے، کون اسے یہاں چھوڑے۔ چاندنی رات ہی تو چاند بھی حیران ہو رہا ہوگا، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور وہ تنہا جان آسمان کو دیکھتی ہوگی، یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہوگی۔ وہ رات کیسی، پہلی رات کیسی گزری ہوگی حضرت ہاجرہ پر۔ یہ ہمارے تبلیغ والے 3 دن کے لیے جاتے ہیں، بیویاں شور مچا دیتی ہیں، چھوڑ کے جاندے پہ، چھوڑ کے جاندے پہ۔ اس ہاجرہ کو سوچو جس پر اندھیری رات تھی اور اسے کچھ پتہ نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب دن چڑھا تو سورج نے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹ گئیں کہ یہ کیا ہے، وہ تو کسی پہ رحم نہیں کرتا۔ اس کی آگ نے پتھروں کو تپایا، میری ماں ہاجرہ کے چھپر کو تپایا اور تڑپا کے رکھ دیا۔ ایک چھوٹا سی مشکیزہ تھا پانی کا، اسے گھونٹ گھونٹ پی کے ان کے منہ میں بھی ڈال رہی تھی۔ اس مشکیزے پر 3 دن گزرے، پانی ختم ہو گیا۔ ہم 92 کے حج میں پھنس گئے، مزدلفہ سے پہلے تو ہماری بس میں پانی کوئی نہیں تھا۔ جو اس وقت ہمارا حال ہو، ہمیں پتا تھا 2-4 گھنٹے کے بعد پانی ہے، لیکن جو اس وقت بچے بھی تھے، چیخ و پکار تھی۔ ہاجرہ کی چیخیں کون سن رہا تھا، اور ادھر اسماعیل کی دھاڑ دھاڑ شروع ہو گئی، پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے۔ بے بس ماں دیکھ رہی ہے، میں کیا کروں۔ میں قطر میں تھا جماعت میں، تو مجھے یہاں کندھے میں درد ہوا، میں ہاسپٹل گیا تو ایمرجنسی سے انہوں لے کر گئے۔ ایک بچہ تڑپ رہا تھا، اس میں جو ہاسپٹل کا بیڈ ہوتا ہے چھوٹا سا، اس کی ماں ٹیک لگا کر نا اس کو یوں دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، مجھے نہیں پتا اس بچے کو کیا ہے، لیکن آپ یقین مانیں یہ جو میرے آنسو ہیں اس عورت کی وجہ سے، کہ جس خاموش ساز خاموش فریاد سے معمور ہے،
نالا اگر لب پہ آتا ہے تو مجبور ہیں ہم. جس طرح وہ ماں ساز خاموش تھی اور اس کے چہرے پر درد پکار رہا تھا. میں صرف ایسے گزرتے گزرتے اس کو دیکھا اور میں آج رو رہا ہوں 15 سال کا قصہ یاد کر کے. تو ہاجرہ کے چہرے کو کون پڑھنے والا تھا؟ کون سی ایمرجنسی وارڈ میں بیٹھی تھی؟ کون اس کے لیے کہہ رہا تھا میں پانی لاتا ہوں کھانا لاتا ہوں؟ موت تھی، دونوں ماں بیٹی تھی. تو یہ بے قراری میں صفا مروہ کی دوڑ لگائی. انہیں پتا تھا کچھ نہیں ہے. انہیں معلوم تھا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ اس کو تڑپتے دیکھ نہیں پا رہے. وہ بھاگیں، صفا پہ چڑھی، ادھر دیکھ ادھر دیکھ، ابھا ڈیکھاں لماں ڈیکھاں، ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکاں، سجن مل سم کے مر پوساں. یہ ہماری سرائکی کا شاعری ہے. مشرق دیکھتے ہوں، مغرب دیکھتے ہوں، دائیں بائیں دیکھتے ہوں، کوئی ہے میری فریاد سننے والا. یہ حالت تھی اس وقت ام اسماعیل کی. نیچے اتری جہاں وہ ٹیوب لائٹس آتی ہیں، وہاں وہ نیچے ہو گئے اور بچہ غائب ہو گیا. تو دوڑ لگاتے. مصر کی شہزادی اور مکے کے نوکدار پتھروں کے اوپر دوڑ رہی تھی. جب بچہ نظر آیا پھر آہستہ ہو گئی، پھر مروہ پہ چڑھے، پھر صفا پہ چڑھے، پھر مروہ پہ چڑھے، پھر صفا. مجھے لگتا ہے صفا مروہ بھی رو رہے ہوں گے اس وقت، اور مکے کے پہاڑ بھی رو رہے ہوں گے، سورج بھی اس وقت رو رہا ہوگا. آخر وہ مروہ پہ تھک کے گر گئیں. یہ نہیں کہ انہیں 7 چکر لگانے تھے، 7ویں چکر کے بعد ان کی ہمت جواب دے گئی. وہ گر گئیں اور ان کا جینا چاہا کہ میں بچے کو اپنے سامنے مرتا دیکھوں، اس لیے وہیں گر گئیں کہ میں اتنے مر جاؤں وہ اتنے مر جاؤں. پھر ایسے حسرت بھری نظروں سے یوں دیکھا مر گیا کہ نہیں. تو وہاں ایک آدمی کھڑا تھا. پھر مردہ جسم میں پھر جان آ گئی. پھر انہوں نے اپنے آپ کو اٹھایا اور دوڑ لگائی. پہنچی تو آدمی غائب تھا اور ایڑیوں سے پانی نکل رہا تھا. اتنے چکر کیوں لگوائے، پہلے ہی نکال دیتا. عاشق ہوں میں عشق کماں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ صدیاں ہزار علام میں، کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جے چک سولی دتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیں سر چائیں نہ باہو، توڑے کافر کہیں ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، بھامیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دا باہو، سر دتے تے راز نہ بن. کوئی ابراہیم کا گلہ نہیں، شکوہ نہیں. یہ 7 چکر اور تڑپ اور درد، اس کے بعد پانی کیوں نکالا؟ پہلے کیوں نہیں نکالا؟ کہ عشق کا راستہ یہ ہے. میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. راستہ عشق اشقا سے. اشقا کہتے ہیں آکاش بیل جو درخت کو چمڑ جاتی پیلی، تو وہ درخت اس کا ایسا عاشق ہوتا ہے، سب کچھ اس کو کھلا کے خود خوش ہو کے جل کے بالن بن جاتا ہے. اس سے اشقا ہے کہ عشق ایسی چیز ہے. عشق تے آتش ڈوہیں برابر، اتے عشق دا تاؤ تکھیڑا. آتش ساڑے کخت کا نیرا، عشق ساڑے دل جیڑا. خواجہ غلام فرید صاحب کی شاعری سنا رہا ہوں کہ عشق میں بھی آگ ہے اور لکڑی میں بھی آگ. لکڑی کی آگ خس و خاشاک کو جلاتی ہے، اور عشق کی آگ دل کو جلا کے برباد کر دیتی ہے.